to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورہ قلم کی آخری آیات. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. قرآن سورہ قلم کی آخری آیات میں کہتا ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ لوگ ہار چکے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہیں گے یہ دیوانہ ہے. یہ کیا ہے؟ دیوانہ. کمال کی بات ہے کہ آج ایک ایتھیس کا کلپ میں نے سنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب اس ہفتے آپ نے کس ٹاپک پر بات کرنی. مجھے خود بتا رہے ہوتے ہیں، میری کیا اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا ہماری کھنچائی کریں، آپ کائنڈلی پلیز. وہ ایتھیسٹ کا نام تو میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو مشہور کیا ہے خام خواہ میں ٹھیک ہے، نام لے لے کے. ان کے اتنے سبسکرائبر نہیں تھے، ویورز نہیں تھے، جانتا ہم نے خام خواہ میں نام لے لے کے ان کو دنیا میں پھیلا دیا. تو یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے نا، اس جو ایتھیسٹ ہے اس کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے. اچھا، یہ جو شارٹ کلپ بنانے والے لوگ ہیں نا، جو یوٹیوبرز ہیں، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ شارٹ کلپ بنا بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، سب کو اجازت دی ہوئی ہے. پھیلاؤ بھائی. عام طور پہ چینل یہ کام کرنے دیتے نہیں، ہم نے تو اجازت دی ہوئی ہے. لیکن یہ لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. شادیوں پہ کوئی بات ہو نا، اتنی سی کلپ بنا بنا کے پھیلائیں گے، چسکے لگا لگا کے، اس میں بیوہ دکھا دیں گے مری پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی طلاق یافتہ بچے دکھا دیں گے ایسا کلپ کو. کیونکہ شادی کا ٹاپک اگرچہ ضروری ہے لیکن دلچسپ بھی ہے. جس نے نہیں بھی کرنی ہوتی وہ بھی سنتا ضرور ہے. حالانکہ میرے بیانات میں، پورے بیان میں شادی کا شاید 2-4 منٹ کی بات ہوتی ہو، پورے ٹاپک شادی پر تو شاید 4-6 بیان ہی ہیں ہزاروں بیانات میں سے. تو یہ جو بیانات ہیں نا، جو میں لبرل لوگوں کے خلاف کرتا ہوں، ایتھیس کے خلاف کرتا ہوں، اسلام دشمنوں کے خلاف کرتا ہوں، ان پر یہ لوگ کلپ کم بناتے ہیں. یہ مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے. بھائی آپ کو جب ہم نے اجازت دی ہے کہ آپ ہمارے کلپ چلا سکتے ہیں، تو آپ اسلام کی خدمت بھی تو ذہن میں رکھیں نا. آپ صرف وہ کلپ بنا رہے ہو جس میں ویورشپ ملے آپ کو، لطیفوں پہ بنے ہوئے ہیں. تو جو یوٹیوبرز ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ پیسے کمائیں. آپ کو ہم نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، ویورشپ بھی آئے گی، آپ کا چینل بھی گرو کرے گا، لیکن اسلام کی خدمت بھی تو کرو نا بھائی جان. دیکھو صرف پیسے تو پرینکر بھی کما دیتے ہیں نا، ڈرامے والے بھی کماتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے. آپ اسلام کی خدمت کو پہلے رکھو، پیسے کو بعد میں رکھو. دیکھو جس نے یوٹیوب چینل صرف پیسے کمانے کے لیے بنایا ہے، اس کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کلپ میں کیا پیغام جا رہا ہے. وہ تو لوگوں کی عزتیں بھی اچھالے گا اس میں. اس کو تو ویور چاہیے، سبسکرائبر چاہیے اس کو، وہ تو کچھ بھی کرے گا. لیکن اگر آپ کے پیش نظر اسلام ہے تو پہلے آپ یہ دیکھو کون سا کلپ، کون سی بات ایسی ہے جو لوگوں کے لیے اس وقت کی نیڈ زیادہ ہے اور ضرورت اس کی شادیوں کی بھی ہے. میں تو دعویٰ کرتا ہوں یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہے نا، وہ چلاتے ہی نہیں ہے. اچھا، غلطی اگر مجھ سے کوئی بیان میں ہو جائے، کوئی حدیث بیان کرنے میں، ایسا بھی ہوا ہے، میں نے اگلے بیان میں رجوع کیا، غلطی والا طبیعت سے چلائے،
رجوع والا چلایا ہی نہیں. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مذاق ہے. پھر آدمی کو خیال ہوتا ہے صرف اپنے کنٹرول میں رکھو, لیکن پھر بھی ہم اجازت دے رہے ہیں چلو بھائی چلاؤ, بات تو پھیل رہی ہے. تو یوٹیوبر سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو میں خاص طور پر ایتھیس اور لبرل جو نام نہاد لبرل ہیں, میں نے آپ کو بیان میں یہ بات کئی دفعہ سمجھائی ہے, اصل لبرل لوگ مذہبی ہوتے ہیں. اصل لبرل ہم لوگ ہیں جو ماحول سے متاثر نہیں ہیں. ماحول داڑھی کا تھوڑی, ہم نے پھر بھی داڑھی رکھی ہے. کیوں؟ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. لبرل تو ہم لوگ ہیں جو کھوپڑی میں آتا ہے اس پہ چلتے ہیں. کھوپڑی کہتی ہے اللہ کی مانو, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اللہ کے بعد ہیں, اور آپ کلچر کو فالو کر رہے ہو. آپ جو کپڑے پہنتے ہو نا آدھے آدھے جو عورتیں پہنتی ہیں, تو یہ کلچر کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے آدھے کپڑوں کی. یہ کلچر اگر کپڑے لیس ہو گیا تو آپ کپڑے لیس ہو جاؤ گے تو پہلے ہی ہو جاؤ. کیا خیال ہے کلچر کو کی؟ جب آزادی کا مطلب پھر دو چیتھڑے بھی کیوں لگے ہوئے ہیں آزادی میں؟ پھر بھائی چڈی کی پابندی بھی بولو, چڈی بنیان کی پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے. کلچر کے اگینسٹ چلو, آپ کلچر کے فالو کرتے ہو, جتنی کلچر اجازت دیتا ہے اس پہ تو اتنے کپڑے پہنو گے. ہم آپ کو فالو نہیں کرتے, ہم کلچر کو نہیں. ہمیں عقل یہ کہتی ہے, ہمارا لبرل پنا یہ کہتا ہے ہم سے کہ جس نے بنایا ہے بنانے والے کو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اگر پراپر برقعے کا کہہ رہا ہے, پراپر لباس کا کہہ رہا ہے, تو کھوپڑی میں آئے نہ آئے. کھوپڑی کہتی ہے یہ کہ میری کھوپڑی میں نہیں بھی آئے تو ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی ماننی. یہ کھوپڑی ہی کا حکم ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. تو آج ایک ایتھیسٹ ہے, بہت اسلام کے خلاف فضول بولتا ہے وہ, اور ہمیشہ غلط بولتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دو چار چیزیں نا سائنسدانوں کو پڑھ لیتے ہیں اور دو چار ان کے ریفرنس, تو لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان کے یہ آپ کو اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پڑھا نہیں ہوتا نا جتنا اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے لگا. حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جو پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے سائنسدانوں میں بہت زیادہ تر سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. جو سچی مچی کا پڑھا لکھا ہوگا نا وہ کہے گا یہ سائنسدانوں میں زیادہ تر کس کے قائل ہیں؟ وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا. خیر, تو آج ایک ایتھیسٹ کا میں نے بیان سنا تو سورہ قلم پوری اس پہ فٹ ہو رہی ہے نا, یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں. وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو فتح ہو گئی ہے. وہی فنڈامنٹلسٹ دیوانے پاگل قسم کے لوگ بولو دوبارہ آ گئے, اور خواتین کو اب شٹل کاک پہنائیں گے جس میں سوراخ ہوں گے چہرے پہ نا, آنکھیں بھی کھولنے کی اجازت بولو نہیں دیں گے. اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو شکست ہو گئی. کہاں شکست ہوئی؟ امریکہ کی اکنامی اب بھی بلندیوں پر ہے. امریکہ میں اب بھی یہ ہے, سڑکیں اچھی ہیں, یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نیچے کسی انہی کے اندھے مقلد نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ شکست کیا ہوئی, 20 سال افغانستان کا کباڑہ کر کے جا رہا ہے تو جیت گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ جیت گیا. قطع نظر اس سے کہ امریکہ نے صحیح کیا غلط کیا, افغانستان میں آنا طالبان کو ہٹ کرنا صحیح تھا غلط تھا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن چڑھتے سورج کو دیکھ کے یہ کہنا کہ چاند نکلا ہوا ہے, رات کے 12 بج رہے ہیں, یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے, کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا. شکست کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کا ملک کباڑا بن جائے. شکست کی ڈیفینیشن 5ویں کلاس کے بچے سے پوچھو گے, وہ کہے گا جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام کیے بغیر واپس جا رہے. 5 دن میں نہیں, 20 سال آپ نے زور لگایا. دنیا کی سب سے بڑی پاور, جس کی اکانومی سب سے اچھی ہے, جس کے پاس وسائل لامحدود, جس کے فوجی ٹریننگ ایسی بہترین ٹریننگ کہ افغانی تو وہ تصور میں بھی, جن کے پاس اسلحہ ایسا, جن کے پاس 32 ہزار ٹن وزنی بم,
جن کے پاس ہیلی کاپٹر, جن کے پاس جہاز, جن کے پاس نیٹو کی 52 ملکوں کی فوج, اور تم چند پٹھانوں سے مار کھا کے بولو بغیر کسی ایگریمنٹ کے. ایگریمنٹ صرف یہ ہوا کہ جاؤ یہاں سے, یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. یار آپ اس کو بھی شکست نہیں مانتے. جیسے امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا, طالبان کی حکومت ختم ہو گئی. بعض لوگوں نے اس پہ کہا طالبان کو شکست نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ زمینی حقیقت کا انکار ہے. طالبان کی حکومت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ طالبان کو شکست ہو گئی. تو ماننا چاہیے نا ہو گئی. تو یہ تو زمینی حقیقت کا انکار. بھائی گورنمنٹ ختم ہو گئی, اور کیا ہے؟ اور شکست کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ طالبان کو فتح ہو گئی, وہ ہوگی نہیں ہوگی اللہ ہی جانے, لیکن یہ تو مانو نا کہ امریکہ کو کیا ہوئی ہے؟ شکست ہوئی ہے. لیکن آپ ان لوگوں کی بددیانتی دیکھو. شکست ہو کے اچھا ہوا برا ہوا یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. شکست ہو کے اچھا کام ہوا برا ہوا یہ میرا بھی ٹاپک. ہم تو بہت ہی یعنی انتہائی ایک اعتدال کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی بہت سارے مسائل میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو کے اچھا ہو گیا برا ہو گیا, یہ ٹاپک تو ہم چھیڑ نہیں رہے. لیکن یہ تو میرے بھائی چڑھتے سورج کی طرح ایک حقیقت ہے کہ 20 سال میں 52 ملکوں نے مل کے زور لگایا اور کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر بولو واپس جا رہے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی عقلوں پہ کس قدر, ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا, ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا. تو مانو تو صحیح کہ شکست ہوئی ہے. تو اور یہ جو شٹل کاک طالبان پہناتے ہیں عورتوں کو, طالبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ان کا ہیڈیک ہے, لیکن برقع کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں, پردے والے ملکوں میں ہوتے ہیں نا, جہاں پردہ ہے عورتیں پردہ کرتی ہیں, اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں, وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی, حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا, اور یہاں برقعے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ برقع نہیں ہے. یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی. ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں, مانتا ہوں میں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو, ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں, غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی 1% کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں, ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت امیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ہاں آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے, اس لیے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے بولو اچھے بن گئے. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں, وہ تو چھچھور بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے, اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے, تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے لا محدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا
معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں, جس نے جس سے منہ کالا کرنا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے, پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے, یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ زنا کو تو لیگل کر دیا نا. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو, باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں, یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا, جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں کچھ برائیاں ہیں, لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے, اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے؟ اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں, وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے, تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں, دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا, پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے, یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا, اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے, اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول, اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے, یہ کسی گورے میں. اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا؟ لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا, پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو, ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا, زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے, آپ نے اس کی ڈیفینیشن چینج کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے, ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں نا, ابے چرسی یہ کیا ہمیں سمجھائے گا. لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کہے میں چرس کو برا ہی نہیں مانتا. اب آپ اس سے بحث کرو گے, ابے کیا ہو گیا, اب آپ بولو گے, کہے گا یہ تو اینٹی ڈپریشن ہے, جب ٹینشن ہوتی ہے پیو مزہ آتا ہے, مزہ جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ آ رہا ہے, تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی, وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی؟ خوبی بن گئی, کہ یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا. تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا, پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیس تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے نا, یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے؟ وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کی چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی. وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اتنا بےہودگی ہے, اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا, تکلف ہے. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو, پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو؟ اسلام کا. پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو, وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ.
اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے, اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے, کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہیں تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ بھائی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بہت آزاد ہیں, کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. اور واقعی نہیں چھیڑتا, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, آزاد پھر رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر, کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی, یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو. پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی, جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا. پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے, کہے گی گواہ نہیں ہے, پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو. یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے, اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی, آپ کیس کر کے اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی, پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. او بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ. پھر دیکھو چھیڑنے کا ریشو پھر یہاں زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تو قانون ہے ہی نہیں, جتنے چھیڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھیڑ رہے ہیں. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے وہ میجورٹی ہے, وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے. پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے, ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی وجہ سے ہے. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں ایک بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں. میں نے آسٹریلیا میں بڑا امن سکون دیکھا. میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا لا, ان کا سسٹم ہمیں دے دو. سسٹم سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹریلیا کا نظام نہیں, قانون نہیں, یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو. ہم ان سے اچھے نہ بنے, ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے ادھار لے لو. ہمارے وزیر قانون, ہمارے ججز, ہمارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا جن کے ہاتھ میں قوموں کی لگام ہے, 1 ہفتے کے لیے یہ لے لو آپ. یہ ایک انگریز ہم سے بدتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا آپ.
تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا، ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. اسلام نے ہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے. اگر آپ ہم سے اسلام چھین لو گے، ہماری پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ. اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے نا، جو قانون کی بالادستی، وہ یہی ہو، سسٹم اسلام لے لو. تو جتنا آج انگریز ان کے امن ہے نا، 20%، 100% اس میں اضافہ ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا یہ. تو وہ شٹل کاک اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اسلام میں شٹل کاک ہے بھی نہیں، وہ تو ان کا کلچر. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانک کے نکلے گی. تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے، ان کو ملانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا، اس میں اعتراضات ہوں گے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنا کی سزا ہے، کنوارا آدمی کرے تو 100 کوڑے، شادی شدہ کرے تو کتنی ہے؟ رجم ہے نا. اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا، یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، کہ اسلام پہ اعتراضات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. او بھائی، اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا؟ بہت بڑھا دیا نا. بالغ ہوتے ہی باپ کو ترغیب دی جا رہی ہے بیٹے کا نکاح کرو، جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو، ٹھیک ہے نا. اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی، عورت زنا کے بجائے ترجیح ہمیشہ دیتی ہے اپنا گھر بسانے کو. وہ چاہتی ہے مجھ سے کوئی شادی کرے. تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کثرت سے، وہ زنا کی طرف، زنا کا حصول مرد کے لیے بہت حلال میں وسعتیں ہو جائیں گی، اور زنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب حلال میں اتنی وسعتیں دینے کے بعد بھی کسی کا گند میں منہ مارنے کا دل چاہے گا تو 100 کوڑے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اس کے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا. نکاح کو آسان بناؤ، نکاح بھی آسان رکھا ہے، ڈیورس بھی آسان رکھی ہے. خام خامے چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی نہیں بن رہی تو سر پھٹولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. کتنے زبردست آیات ہیں. امساکم بمعروف او تسریحم باحسان. فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو، نہیں رہ سکتے تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. نہ ہمارے یہاں تمیز سے شادی ہوتی ہے، نہ تمیز سے بولو، جب علیحدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹولتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ہے ڈیورس کو، طلاق کو. بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لی ہے. عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، مرد بدنام ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے پر الزامات، وہ خراب تھی یہ. تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے ہو، آدھا نہیں لے رہے. تو مسائل یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. پورا لوگے تو کھوپڑی میں بات آئے گی. ایک اور میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں. لبرل لوگ، ایتھیس لوگ ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں، اسلام میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کھڑے کھڑے 3 الفاظ نکال دو، رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. اتنا آسان بنا دیا ڈیورس کو. اسلام میں رشتہ جو اتنا آسانی سے ختم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیورس کا حق مرد کو دیا گیا ہے، اور مرد کے لیے عورت کا حصول اسلام میں بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوگا نا تو خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہوں گی. مرد کو بڑی مشکل سے کوئی بیوی بنانے کے لیے، زنا کے لیے تو ملے گی ہی نہیں. انگریز عورت کو بھی، آپ جو لبرل لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا، انگریز عورت کو کے پاس بھی اگر 2 آپشن ہو نا، ایک برد کہے کہ میں تمہارا ہسبینڈ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور بوائے فرینڈ بھی، تو کس کو ترجیح دو گی؟ وہ فوراً ہسبینڈ کو کہے گی کہ آپ شوہر بن جاؤ میرے، اگر وہ آپ کو لائک کرتی ہے. عورت ہمیشہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بیوی بننے کو، چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور مرد ترجیح دیتا ہے عورت کو گرل فرینڈ بنانے کو، بیوی نہ بنائے. یہ تو صبح شام کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں، شادی کے نام پہ ٹرخا رہا ہے، کر نہیں رہا. کیونکہ مرد کو پتا ہے بیوی بنانے میں ٹینشن زیادہ ہے، گرل فرینڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی ہمیشہ چاہتی ہے کہ میں کیا بنوں؟ بیوی بنوں. گرل فرینڈ اگر وہ بندہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. مرد کی ہمیشہ خواہش ہے بیوی کی ٹینشن کو کی سپرلیٹو ڈگری ہے پھٹیک، معذرت کے ساتھ. وہ چاہے گا کہ میں اس پھٹیک سے کیا کروں؟ بچوں. انگریز عورت بھی چاہتی ہے کہ کوئی اگر بیوی بنائے گا تو اس کو ترجیح دے گی. تو جب مرد 2-3 نکاح کرتے ہیں اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بیوی بنوں، تو عورت پھر گرل فرینڈ کے لیے آسانی سے آمادہ، اس کے پاس رشتے بہت ہوں گے.
ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے عورت کا حصول ممکن ہو جائے گا. جب ممکن ہوگا تو اسلام نے ڈیورس کو آسان تو بنایا, لیکن جس آسان کام میں آپ کا نقصان زیادہ ہو, وہ آسان ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے آرام سے نہیں کرتے. دیکھو آپ کے پاس بندوق رکھی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے گارڈ بندوقیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنا آسان ہے اپنے آپ کو گولی مارنا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. چیمبر میں مر گئے, آسان ہے نا, لیکن کرتے ہیں بھئی یوں ہی تو کرنا ہے, ٹھا ختم. یہ یہاں کہیں کسی کو مار دیں ایسے, یار یہ اچھا ہے بالفرض اچھے نہیں لگ رہے, ٹھا مر گئے. آسان تو بہت ہے, یوں کیا بندہ گیا, لیکن کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ہر آسان کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. تو اسلام نے مرد کو یہ کہا کہ 3 دفعہ زبان سے طلاق کا لفظ نکالو گے رشتہ ختم, لیکن مرد کو پتہ ہے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ ہاتھ سے گئی, بچے گئے تیل لینے رل گئے, جو سسرال میں عزت ہو رہی ہے وہ گئی. ابھی تو جاتا ہوں, بلاتے ہیں ساس سسر, آؤ بیٹا کیسے آنا ہوا, چائے ٹھنڈا گرم, اس کے بعد کتے چھوڑیں گے گلی میں, ابے اب کیا لینے آ رہا ہے بھائی. اسی وجہ سے اسلام میں طلاق سب سے آسان, مگر مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے, اور غیر مسلموں میں طلاق سب سے مشکل, مگر ڈیورس کا ریشو سب سے زیادہ ہے. آج بھی میں ان ایتھیس اور لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ ریسرچ کر کے سب سے کامیاب فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس فیملی کو توڑنا 3 الفاظ کا کھیل ہے, اس کے باوجود کوئی یہ کھیل نہیں کھیلتا. پتا ہے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, غصے کے بہت تیز. ہم نے بچپن میں کچھ اتنی واقعات دیکھے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملیں گے. ہم تو ایک واقعہ برائے واقعہ سمجھ کے اگنور کرتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا, ہم کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعات لوگوں کو بتا رہے ہوں گے, اس میں کتنا سبق ہوگا. اب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک محلے میں نا ہمارے ایک صاحب رہتے تھے, ان کا اپنی بیگم سے پھڈا ہوتا تھا, ہر تھوڑے دن میں پھڈا, اور ایسا ٹائٹ پھڈا ہوتا تھا, وہ میاں بیوی لڑتے ہی رہتے تھے. جب بھی لڑتے نا تو وہ شوہر ایسے آستینے چڑھاتا, بولتا ابھی میں تجھے طلاق دیتا ہوں, بس میں دینے والا ہوں, بس اب تو بس بنتی ہے, میں بس دینے والا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوں کر کے نا نگل لیتا الفاظ. 5-6 سال ہو گئے ان کو اس طرح سے. ہم تو اس کو ایک انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ نہیں دے گا, انشاءاللہ نہیں دے گا, لیکن وہ نا, اور واقعی وہ ایسا لگتا تھا دے دے گا. اب سوچتے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان ہے, لیکن اس کو یہاں تک نا پھر واپس نکلتا ہے کہ ابے دے دی تو بیٹا گئی ہاتھ سے. آپ کہہ سکتے ہوں گے مفتیوں کے پاس تو صبح و شام طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن آبادی کا ریشو کے لحاظ سے وہ بہت کم ہوتے ہیں. جتنی شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اتنی طلاقیں ہو نہیں رہی ہیں. آتے ہیں ہمارے پاس صبح و شام آ رہے ہوتے ہیں طلاق کے, لیکن جو ریشو ہے آبادی کا اس میں جتنے جنازے آتے ہیں نا اس سے کم طلاقیں آتی ہیں. تو وہ اس لیے ان کو بھی وہ بھی طلاقیں کیوں نہیں, اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اسلام پہ پراپر عمل نہیں ہو رہا. اسلام نے برداشت کا حکم دیا, آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, قوت برداشت بڑھتی ہے, نشے پر پابندی لگائی. زیادہ تر ڈیورس کے کیس ان لوگوں کے ہیں جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, اور اس طرح کے کیسز میں وہ دل برداشتہ ہو جائے, ان میں برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ تو بس اس ایک عیاشی والا ماحول بنا رہے ہیں, تو برداشت کیا ہو جائے گی معاشرے میں؟ ختم. جب برداشت ختم تو پھر تو طلاق کیا ہو تو چاقو بھی مار سکتا ہے. ابھی دیکھو نا وہ واقعہ ہوا ہے, وہ بندے نے سر کاٹ کے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کیا, گرل فرینڈ بنا کے لے گیا شادی کے بہانے. پورا واقعہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اب بتاؤ, اللہ نہ کرے یہ واقعہ کوئی مولوی کرتا, کتنا میڈیا پہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. یہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے جنونی ہوتے ہیں. اگر بالفرض کسی مولوی نما آدمی نے یہ واقعہ کر بھی لیا, بالفرض ایسا واقعہ, تو وہ مذہب کی وجہ سے نہیں, مذہب پہ نہ چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا. وہ مذہب پہ چلنے والے آدمی ایسے باتیں نہیں کرتا, وہ مذہب کی مخالفت میں کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے رنگ میں, فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے.
شادی شدہ آدمی جو غصے کے وقت زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، یہ ہے نبی کی نظر میں پہلوان. تو یہ لوگ جو کلپ آتے رہتے ہیں نا ان لوگوں کے اسلام کے خلاف، وہ طالبان آ گئے تو شٹل کاک والا برقع پہنا دیں گے، تو طالبان یوں کر دیں گے، تو یوں کر دیں گے، اور پھر کوڑے ماریں گے، پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اسلام نے کیا کہا؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دیکھو اسلام کے ایک ایک حکم کو آپ ان سے کمپیئر مت کرو، ایک ایک حکم کو یہ والا حکم لو اور انگریز کا یہ والا حکم ملا کے، ایسا نہیں. پورا اسلام کمپیئر کیا جاتا ہے پورے اس سسٹم سے، پورا اسلام. پھر اسلام کا حسن سامنے آئے گا کہ پورا نظام اور آدھا لے لیا آدھا چھوڑ دیا، پھر نہیں بنے گی بات. تو خیر یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، فرمایا کافر لوگ یہ چاہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اے نبی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں. شخصیتوں پہ اعتراض، اتنا خوبصورت نظام پیش کیا جا رہا ہے، تو جب وہ اس کا جواب نہیں بن پا رہا تو کس پہ اعتراض؟ آپ کی شخصیت پہ بھی اعتراض کیا اس ایتھیسٹ نے. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں 300 یہودیوں کا قتل کیا تھا ایک جنگ میں. 300 یہودیوں کی گردن اڑائی تھی، جنگ میں اڑائی ہے. ٹھیک ہے نا، کس میں اڑائی ہے؟ جنگ میں اڑائی ہے. ابھی ویسے کسی یہودی کو مارا ہو خامخواہ میں، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بلا وجہ کسی ایک چیونٹی کو بھی مارا ہو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بھی آپ بتاؤ. صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کسی ایک چیونٹی کے مارنے پر بھی پابندی لگائی. جن یہودیوں کا آپ نے قتل کیا تھا انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. معاہدہ ان سے یہ ہوا تھا کہ آپ بھی یہاں امن سے رہو، ہم بھی امن سے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن جب کسی قوم کی ہمارے خلاف لڑائی ہوگی تو آپ نے اس قوم کا ساتھ نہیں دینا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا قتل عام نہ کرتے، دوسرے یہودیوں کو عبرت حاصل نہیں ہوتی. اور جنگ میں جب معاہدہ ہوتا ہے اور آپ نے معاہدہ کیا فلاں قوم کا ساتھ نہیں دینا اور اس نے دے دیا ساتھ، تو آپ کی تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل جاتی ہے، آپ کے تو ہزاروں لوگ قتل ہو جائیں گے. تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں قتل کا حکم دیا، یہ کوئی بھی کمانڈر ہوتا، کوئی بھی عقل مند ہوتا اس موقع پر یہی حکم دیتا کہ ایسی سزا ملنی چاہیے. اور آپ نے جو دنیا میں جتنی ابھی حکومتیں قائم کی ہیں، ان حکومتوں میں کیا یہ الیکشن کے ذریعے قائم ہوئی ہیں؟ یہ جو کنٹریز بنے ہیں دنیا میں تو سارے لوگوں کو مار مار کے قتل کر کے، اور ان قتلوں کے پیچھے سوائے معیشت اور پیسہ اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں تھا. نظریہ تو ہے ہی نہیں، تو کہاں سے وہ نظریہ ہوگا جس بیس پہ جنگ ہوگی؟ وہ شاعر نے کہا ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. شاعر کہتا ہے ہمارا دشمن بندے مار کے مار دے تو کوئی خبر ہی نہیں لیک ہوتی، اور ہم اف بھی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کیا کر رہا ہے، اف کر رہا ہے. تو یہ ہے، ان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے. اسلام کے اندر یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اتنا سا بھی کوئی ان کو موقع ملے نا، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں یہ لوگ. تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. جب یہ نصیحت سنتے ہیں، اسلام کی باتیں سنتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. تو آج بھی علماء کو دیوانہ، مجنون، یہ مولوی پاگل ہوتے ہیں. یہ جتنے لبرل لوگ ہیں ان کے زمانے میں اب مولوی کے چکر میں نہیں پڑے، یہ خیال کیا ہوتے ہیں؟ پاگل ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ پاگل ہوتے ہیں. ایک ایتھیسٹ نے کمنٹس کیے ہوئے تھے میرے کلپ کے بارے میں کہ اس نان سینس مولوی کی نان سینس باتوں کے 1 ملین ویورز، اور وہ ایک فلاں اتنا بڑا سائنسدان ہے، اتنی سینس والی باتیں کرتا ہے، اس کے صرف 5000 ویورز. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ قوم کیسی پاگل ہو گئی ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان پاگلوں کے پیچھے چل رہی کہ ان کی باتیں نان سینس، اور وہ اتنا بڑا سائنسدان. مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، پھر میں اس کی ریسرچ کیا نا یہ کون ہے بھائی، پتہ چلا بہت بڑی فلم ہے، کوئی اچھا ہے، یعنی کوئی برا آدمی نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، اتنا سینس والی باتیں کرتا ہے، اس کے 5000 لوگ ہیں جنہوں نے اس کے کلپ کو سنا ہے، اور یہ جس کی نہ باتوں کا نہ سر نہ
انگلش میں کمنٹس تھے اس کے پورے. اس کے کتنے تھے, اسی ایک کلپ پہ 1 ملین. میں نے کہا انداز برائی کا ہے مگر ہو کیا رہی ہے تعریف. اس کو پتہ نہیں کہ تو میری برائی نہیں کر رہا, تو میری کیا کر رہا ہے. وہ اصل میں قوم کی برائی کر رہا ہے کہ یہ دیکھو کیسے بیکار لوگ ہیں, ان مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ملین لوگ سن رہے ہیں. اتنا بڑا سائنسدان ہے, اس کی باتیں 5000 لوگ بھی نہیں سن رہے. تو میں بتاتا ہوں کیوں نہیں سن رہے. آئیے ہم آپ کو بولو بتاتے ہیں. یہ جو آپ نے, میں اس سائنسدان کے خلاف نہیں ہوں. دیکھو جتنے بھی علوم ہیں نا, علوم, ہر علم کا ایک مخصوص ٹاپک ہوتا ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے کوئی ڈاکٹر, وہ کڈنی کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہے. اس کے ویور زیادہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہر آدمی کو کڈنی کے مسائل نہیں ہوتے. تو چاہے وہ سڈنی کا بھی ڈاکٹر ہوگا تو بھی کڈنی کا مریض اس سڈنی کے ڈاکٹر کی بات بھی, یعنی جو کڈنی کا مریض نہیں ہے وہ سڈنی والے کے ڈاکٹر کی بات بھی نہیں سنے گا. سمجھ رہے ہو, کیونکہ کڈنی کا ہر ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے. کوئی ڈینٹسٹ ہے, اب وہ باتیں کر رہا ہے, بہت بڑا ڈینٹسٹ ہے, تو ہر آدمی کو دانت کے مسائل بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. کوئی جنرل فزیشین ہے, وہ ویسے ہی آپ کو عام طور پہ صحت کی باتیں بتا رہا ہے, اس کے تھوڑے سے لوگ زیادہ ہوں گے کہ ایک عام صحت کے بارے میں لوگ معلومات زیادہ چاہتے ہیں. لیکن صحت ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ صحت کی قدر تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ بیماری کی طرف جاتے ہیں. 20-25 سال کے لڑکوں کو صحت وقت کبھی نہیں, وہ پراٹھے نہیں کھانے والے, بھاڑ میں جائے سب کچھ کھاؤ, کیونکہ ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. 25-26 سال کی عمر میں, 18-20 سال کی عمر میں آپ جو مرضی پھوڑنا ہے پھوڑ دو, نہ کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک صاحب نے میرے صحت پر بیان سنا, مجھے کہتے ہیں یار میں تو صبح نہار منہ 1 پلیٹ پوری ملائی کی کھاتا ہوں, کھاؤں؟ میں نے کہا کھاؤ یار, پھوڑو. ایج کم ہے ان کی. ہاں جب آپ 45-50 سال کے ہو جائیں پھر آپ صبح صبح ملائیاں پھوڑ دیں گے تو پھر آپ پھٹ پھٹا کے دھماکے سے ختم ہو جائیں گے. بہت جلد, اس کا مطلب ہے آپ پھٹنے کے لیے تیار ہیں, یا تو ایکسرسائز کریں. لیکن یہ 20-25 سال یہ تو کھاؤ یار, بس جائیدادیں نہ کھاؤ, بہنوں کی وراثت نہ کھاؤ, باقی جو کھانا ہے کھاؤ آپ. تو یہ اب صحت کے مسائل تو 45-50 سال کے بعد والے لوگ دیکھیں گے نا. تو ڈاکٹر بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. کوئی سائنٹسٹ ہے, بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک مخصوص شعبے میں کام کر رہا ہے. مذہب جو ہے نا, مذہب وہ بیسک چیزیں آپ کو بتاتا ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں, اور اس میں کافر کو بھی, حتیٰ کہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس میں کڈنی کے اسپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے, اس میں ڈینٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے, اس میں آئی اسپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے, اس میں ایک انجینئر کو بھی گائیڈنس چاہیے, اس میں ایک سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے. تو اس لیے مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے لسنر دوسروں سے, بولو نا, زیادہ ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ وہ ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اب آپ کو یہ مولوی اتنے پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئے کہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ جیسے میرے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے اس نے کون سا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور یہ ہمیں ہر چیز میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھو میرے لسنر میں ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, پائلٹ بھی ہیں. پائلٹ میں جنگی جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں اور PIA کے جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایئر ہوسٹس, میں تو ایئرپورٹ پہ تھا کہ ایئر ہوسٹس آئی, کہنے لگی میں نے آپ کے ایئر ہوسٹس پہ اخلاق والا بیان سنا ہے, بڑا مزہ آیا. میں نے ایئر ہوسٹس کے اخلاق پہ بیان کیا تھا نا. ایئر ہوسٹس کے جو اتنے اچھے اخلاق ہیں اس پہ اس کو پیسے ملتے ہیں, ثواب بالکل بھی نہیں ملتا. ثواب جب ملے گا جب یہ اخلاق اپنے ابا کے ساتھ بھی ہو. وہاں پیسے نہیں ملیں گے, صرف کیا ملے گا, اپنے شوہر کے ساتھ بھی اسی اسٹائل سے بات کریں. اب دیکھو آپ جہاز میں سفر کرتے ہو تو بٹن دباتے ایئر ہوسٹس آ جاتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا چاہیے آپ کو, آپ یہ چاہیے لے آئے گی, پھر اور کچھ چاہیے لے آئے گی, 10 دفعہ لے کر آئے گی. یہی اگر آپ کی بیوی بن جائے, بٹن پہ پاؤں رکھ کے آپ کھڑے ہو جاؤ, پاؤں رکھ کے اس میں ایلفی ڈال دو بٹن میں کہ دبا رہے, ایک دفعہ بھی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں آئے گی. وہاں جو مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی, آپ تجربہ کرنا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو کچھ بھی کہہ دو آپ,
میں ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا, ایک بندہ ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہا ہے, میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا اور چھیڑ رہا ہے اس کو. مجھے برا بھی لگ رہا ہے یار تو کیا کر رہا ہے, لیکن ایئر ہوسٹس سے اس کو, وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے, بھائی تم غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہو, اس کو بار بار نا بری نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو. تو وہ اس کو برا بھی لگ رہا ہے اس بیچاری کو کہ یہ غلط حرکت ہو رہی ہے, لیکن یہ نہیں کہ رکھ کے چماٹ لگا دے جا کے, تیری شرم نہیں آتی تیرے گھر. W11 میں یہ حرکت کرو کسی خاتون کے ساتھ, W11 میں آپ کسی خاتون کو وہ رکھ کے ایک لگائے گی تھپڑ, تیری ماں بہن نہیں ہے گھر کے اندر, ایسے بولے گی نا, تجھے شرم نہیں آتی ہے بھائی, ٹھرکی آدمی, پتہ نہیں کیا کیا کہے گی. جہاز میں وہ غلط کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا, ورنہ شاید تھوڑا خیال کر لیتا کہ, لیکن ایئر ہوسٹس غصہ نہیں کر رہی, اس کو برا لگ رہا ہے, غصہ نہیں کر رہی. ہونا یہ چاہیے تھا آ کے ایک لگاتی, گریبان سے پکڑتی, پھر سارے جہاز والے پکڑ کے اس بندے کو W11 میں جیسے کوٹتے ہیں نا. بھائی ایک خاتون کو اگر کوئی تنگ کرے نا تو سارے اس کے وکیل بن جاتے ہیں. وہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم ہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے, وہ اس کی ہمدردیاں لینے کے لیے نا پکڑ پکڑ کے کوٹتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا, پٹیاں مٹیاں بندی ہوئی ہیں یہاں, وہ بالکل عجیب سے حالت. میں نے کہا خیریت, کہہ رہے یار کلفٹن میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی, مجھے اچھی لگ رہی تھی, میں نے جا کے صرف اتنا کہہ دیا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. کہنا یہ کہنا تھا, اس نے جو بندوں کو بلا کے مجھے کوٹا ہے, کہہ رہا میرا جرم تھا لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی میری کٹائی ہوئی. ایسا لگ رہا تھا یعنی اس کی باتوں سے کہ عورت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کوٹو اس کو. اس نے بھی بیچاری 2-4 لوگوں سے کمپلین کر دی تو بھائی ایک آدھ تھپڑ لگا کے چلے جاتے. پکڑ کے جو لوگوں نے اس خاتون کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کی ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ اس کو اتنا کوٹا ہے بیچارہ پٹیوں میں بندھا ہوا. تو لیکن جہاز میں ایسا نہیں ہوتا. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے بھائی آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, آپ کو اگر چھڑنا اچھا نہیں لگ رہا استغفار پڑھیں آپ بس, اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے, اللہ ان بدبختوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان کو سیدھا, نہ وہ پولیس کو بلائے گی ٹھیک, نہ وہ بندوں کو کہے گی اس کو پکڑ کے کوٹو, صبر کرے گی. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں, کتنے اچھے اخلاق. مگر کبھی کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا اس صبر پہ, اس استغفار, توبہ استغفار پہ اس کو کیا ملے گی, جنت. بھائی جنت جب ملے گی جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت. کیونکہ ریلیشن گھر بنتا ہے نا, تو اللہ تو گھر بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح شوہر اگر بیوی کی الٹی سیدھی برداشت کرے گا, کیا سنتے ہیں علماء سے, گناہ معاف ہوتے ہیں بھائی. حدیث میں ترغیبیں دی ہیں برداشت کرو. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت والی پالیسی اختیار کی ہے. اپنے باپ کی برداشت کرو گے, پیشانی پر محبت کی نگاہ ڈالو گے, حدیث میں کیا آتا ہے, حج عمرے کا ثواب ملتا ہے ماں کی پیشانی پہ نگاہ ڈالنے سے. تو یہی ایئر ہوسٹس گھر میں جب ابا اماں کی برداشت کرے گی بہت ثواب ملے گا اس کا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہبی اسکالرز کو اس لیے زیادہ سنا جاتا ہے کہ مذہب آپ کی ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے, اور اس کی ضرورت ڈاکٹروں کو بھی ہے, سائنسدانوں کو بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, لیکن حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کے عقیدت مندوں میں سے تھا وہ, صحیح ہے نا. تو ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, ضیاء الحق کتنا بڑا چیف آف آرمی اسٹاف تھا, ہر وقت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اس کے سامنے ہوتے تھے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ضیاء الحق نے بہت پڑھی ہیں, اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹریولنگ کے دوران ہر وقت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں اس کے پاس ہوتی, علماء کی گائیڈنس لیتا تھا وہاں سے. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی, ان کی بھی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کو سبھی سن رہے ہوتے, جن میں بھی تھوڑا سا ایک ہے نا کہ ہمیں ہدایت چاہیے, سیدھا راستہ چاہیے. تو مذہب ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے, جو بیسک نالج ہے مذہب آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیوں پیدا کیا گیا. سائنسدان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا. وہ آج تک یہ مسئلہ سائنسدانوں کا ہے ہی نہیں, جو پیدا کرنے والا ہے وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. دیکھو مسلم لیگ کے سابق صدر کو جب نکالا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, تو یہ سوال کس سے تھا, پی ٹی آئی سے تھا یا ججز سے تھا نا. جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا صحیح نکالا غلط نکالا, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. یہ سوال کس سے تھا, حکمرانوں سے,
تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے, کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے یہ کام آپ نے کیوں کیا, ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. بنانے والے سے پوچھا جائے گا ہمیں کیوں بنایا, اس کا جواب جاپان کے سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, جس کا جواب ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس نہیں ہے, اس کا جواب, اس سوال کا جواب کسی یعنی دنیا میں کوئی سیاستدان کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب مذہب کے پاس ہے. سمجھ رہے ہو, 1,24,000 پیغمبروں کے پاس ہے اس کا جواب. تو اس لیے دنیا میں ہر شخص مذہب کا محتاج ہے. پھر مذاہب بہت سارے ہیں, تو مذہبی لسنر کو سب سے زیادہ دنیا میں اس وجہ سے سنا جاتا ہے, اور مذہب میں صرف اسلام کو زیادہ سنا جاتا ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں, کیونکہ ان کے پاس سرے سے گائیڈنس ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جب مذہبی لسنر کو سنا جاتا ہے تو مذہب میں تو عیسائی بھی ہے, مذہب میں تو یہودی بھی ہے. او بھائی, وہ تحریف شدہ مذہب ہے, ان کے پاس تعلیمات ہے ہی نہیں. تو جب ان کے پاس آسمانی کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں, ان کے پاس ان کے فقہا کا ان کے قرآن و سنت سے اخذ کردہ نظام ہی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ دنیا میں کس کو سنا جاتا ہے؟ اسلامک اسکالرس. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فلاں دامت برکاتہم جو اتنے بڑے تھے, ان کے صرف 5,000, اور ایک پاکستانی جس کو کوئی ویسے ہی دنیا میں پاکستانیوں کو سننا پسند نہیں کرتا, اس کے ایک نان سینسیبل باتیں کرنے والا, وہ والی باتیں کرنے والے کے کتنے ہیں بولو؟ 1 ملین. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے بھائی, یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام. اور ہم جاہل ہی صحیح. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, تو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن ہم نے مذہب کو پڑھا ہے, اس مذہب کو پڑھا ہے جو ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کر. جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے مقابلے کے قوانین کسی کے پاس نہیں ہے, جو باتیں میرے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں. تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے سنا جا رہا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ کمال کس کا ہے؟ اسلام کا کمال ہے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, میرا خیال ہے یہ اسلام کا کمال ہے. دیکھو ہم بیت اللہ جاتے ہیں نا, اس سے سعودی گورنمنٹ کتنا فائدہ اٹھاتی ہے. آج سعودی عرب کی ویلیو دنیا میں کیوں ہے؟ بیت اللہ کی وجہ سے, روضہ نبی کی وجہ سے, عرب کی وجہ سے تھوڑی ہے. اگر مکہ مدینہ نہ ہوتا سعودی عرب میں, کوئی پوچھتا؟ اور ریگستانوں میں کیا کرتے لوگ جا کے؟ بھائی ان کا کلچر ہے, وہ ایک عرب قوم ہے, ہمیں کیا اس سے لینا دینا. تو اسی طرح دنیا میں اسلام کی وجہ سے. اور میں آپ کو بھی یہ بات بتا دوں, اگر انگریز آپ کو فالو کرے گا نا, وہ سائنس ٹیکنالوجی میں نہیں کرے گا, اس کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کا علم آپ سے کروڑہ گنا زیادہ. وہ آپ کو اگر مانے گا تو آپ کے مذہب کی بیس پہ مانے گا, یہ اس کے پاس نہیں ہے. آپ دینی مدرسوں میں غیر ملکی طلبہ کو آنے کی اجازت دے دو, پھر آپ دیکھو دوسرے ملکوں کی نظر میں پاکستان کی ویلیو کیا ہے. کتنے لوگ پاکستان کا ویزا لگوا کے یہاں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آئیں گے, جن میں گوروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. جن گوروں کو آپ کہتے ہو نا یہ ترقی یافتہ ہیں اور ہم پسماندہ ہیں, دیکھو وہ کتنے گورے آئیں گے یہاں پڑھنے کے لیے. کیونکہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ہم سے لینے کے لیے آئیں گے, جو ان کے پاس ہے وہ ہم سے لینے کے لیے کیوں آئیں گے وہ؟ تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ بات کر رہا تھا نا آپ سے کہ مذہب ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان. یہ بہت اہم ترین آیت ہے. پاک ہے وہ ذات, برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا. الفرقان کا مطلب کیا ہے؟ فارق عربی میں کہتے ہیں فرق کرنے والا. بس یہ بات کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں, بہت اہم بات ہے. فارق کس سے نکلا ہے؟ بولو فرق. ڈفرینس کہتے ہیں نا, اس میں فرق آ رہا ہے. ڈفرینس برابر کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے, فرق آ رہا ہے, یہ کیا ہونا چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ فرق. تو فارق فرق کرنے والا, فرق کرنے والا. فرقان ایسا فرق کرنے والا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے. فرقان مبالغے کا صیغہ ہے. انگلش میں ہوتا ہے نا گڈ بیٹر بیسٹ. گڈ کا معنی اچھا, بیٹر کا معنی ذرا دوسرے زیادہ اچھا, بیسٹ کا معنی دی بیسٹ. ہٹو بچوں. بیسٹ کا معنی کیا ہے؟ ہٹو بچوں. تو فرقان کا معنی ہے, فارق کا معنی ہے حق اور باطل کو ایک دوسرے سے بولو جدا کرنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جن میں حق اور باطل ایک دوسرے سے گڑبڑ ہے. دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس میں حق اور باطل ایک دوسرے سے گڑبڑ نہیں ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سائنس کی بیس ہے تجربے پر, مشاہدے پر. مشاہدے میں غلطی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر سائنسدان کہتے ہیں میں نے تو اپنے گردے نہیں دیکھے, لیکن سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گردے دیر آر کتنے گردے, 2 گردے. میں نے تو نہیں دیکھے, لیکن مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر چھوڑو نہیں ہوتے, انہوں نے دیکھے ہیں تبھی بتا رہے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے اگر گردے میں پتھری آ جائے, ڈاکٹر بتائے گا بھائی یہ پتھری آ رہی ہے, دیکھا نہیں ہے, مان لیتے ہیں. اس میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 2 اور 2 سائنس کے نظریات, جو ریسرچ ہے نا, جو تحقیقات ہیں, وہ مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں. اس میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو اس لیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, اس کے لیے آیا ہی نہیں ہے. یہ تو مشاہدے پر مبنی ہے. اللہ فرماتے تم خود دیکھ لو گے, ٹھیک ہے نا, تم دیکھتے رہو, سمجھ میں آتا رہے گا تمہارے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اگر خدا کی طرف سے گائیڈنس نہ ملے تو اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ان چیزوں کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے. اس میں خدا کی طرف سے جب سے گائیڈنس نہیں ملے گی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتے. جبکہ ان چیزوں میں کانسیپٹ کو کلیئر کیے بغیر آپ کے لیے زندگی کا ایک قدم گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے, ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہے. ان میں سب سے پہلا کانسیپٹ آپ دنیا میں آئے کیوں. دیکھو جس کو دنیا ایک سفر ہے نا, جس کو منزل کا پتہ نہ ہو وہ سفر میں صحیح سمت میں جا سکتا ہے بھائی. پہلے بس میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے منزل کہاں ہے, جانا کہاں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے, تو آپ تو حیران پریشان ٹھوکریں کھاتے رہو گے. آپ کبھی اس بس میں بیٹھو گے, کبھی اس بس میں بیٹھو گے, کبھی ادھر بیٹھو گے, کبھی ادھر. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی زندگی انتہائی ڈپریشن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. چند دن عیاشی کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا بڑھاپا آپ دیکھو. اور یہ ریسرچ ہے, تحقیق ہے کہ زیادہ تر لوگ خودکشی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. زیادہ تر وہی ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا, جب آپ کا کوئی منزل ہی نہیں ہے, غلط چیز کو منزل بنائی ہوئی آپ نے. پھر اس کے علاوہ اور کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جہاں مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, زنا غلط ہے, نکاح صحیح ہے. باپ بھی ہوتا ہے بچوں کا, سنگل مدر بولو نہیں ہوتی. وراثت اولاد میں جائے گی, کتوں میں نہیں جائے گی. اگر آپ کی مذہب کی گائیڈنس نہ ہو تو وراثت کہاں جا رہی ہے؟ کتوں میں جا رہی ہے وراثت. یعنی یہاں تک انسان کی بدحالی ہو گئی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ ریاست کا بچہ پہلے, والدین کا بعد میں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ریاست اس کے لیے قانون سازی کر رہی ہے. ہمارے ہاں ہمارے بچے ہمارے پہلے ہوتے ہیں, ریاست کے بعد میں ہوتے ہیں. گوروں کے ہاں ریاست کی پراپرٹی ہے یہ جو نیشن ہے, یہ والدین کی پراپرٹی نہیں ہے. اتنی بدحالی ہو گئی کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے. تو ابھی میں اس پہ, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, اس میں تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کن چیزوں میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. مذہب کے علاوہ کسی کا باپ بھی وہاں گائیڈنس کر نہیں سکتا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے الفرقان, جو حق اور باطل, یعنی وہ مسائل جن میں انسان کنفیوز ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ان میں فرق کرتا ہے اور فارق نہیں ہے. فرقان کا مطلب ایسا فرق کر کے بتاتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. وہ ایسی گائیڈنس ہے کہ جب تم الحم سے لے کے والناس تک نیوٹرل ہو کے قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا, اور ایسا پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تمہارے. دعویٰ بھی کرے گا قرآن, اور ان دعووں کے ایسے دلائل کی انبار لگائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ جب یہ غیر مسلم عیسائی جو نیوٹرل ہیں, بالکل اسلام دشمن خامخواہ کا بغض حسد نہیں ہے, نیوٹرل لوگ ہیں, جب یہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ایسے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ اے مخاطب تم دیکھو گے خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اور ایسے آنسو نکلتے ہیں کہ تمہیں لگے گا آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں. یعنی اتنے آنسو کہ گویا آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں. تفیض من الدم, تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہ رہی ہیں. مما عرفوا من الحق,
اس لیے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اور ایسے کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات, لیکن اس کے لیے تعصب سے بالاتر ہو کے, نیوٹرل ہو کے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی قوم کی دشمنی میں آ گئے, دشمنی میں آنے کے بعد جب آپ اس کی کتابوں کو پڑھو گے نا, تو آپ کو بس آپ اس میں کیڑے نکالتے رہو گے بیٹھ کے. یبغونہا عوجا, قرآن اسے کہتا ہے یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو یبغونہا عوجا, یہ اس میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو بیٹھ کے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اعتراض نکالتے رہو, جیسے وہ چھوڑو ابھی تو کتابوں سے نا. تو جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں, نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں, حقیقت میں لبرل بن کے سوچتے ہیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی قرآن کے علاوہ کسی اور کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, گائیڈ کر سکتا. آج تک دنیا یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے, یہی فیصلہ نہیں ہو سکا. پی رہے ہیں. آج ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے میاں نے, انہوں نے اپنے میاں سے طلاق لی. کس بیس پہ لی ہے؟ میاں پیتے تھے. میاں کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے. جب پی کے ٹن ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے پھر ٹن آدمی تو چاقو بھی مار سکتا ہے. تو انہوں نے بہت سمجھایا چھوڑ دو. اس نے کہا میں غریبوں والی شراب نہیں پیتا, میں برانڈ پیتا ہوں, اچھی شراب پیتا ہوں. دلیل ہے, دلیل تو یہ بھی ہے. تو یعنی عقل ہر چیز میں آپ کو کیسے گائیڈ کرے گی بھائی؟ آپ چرس کے فضائل مناظرہ کر لو کسی چرسی سے, آپ اس سے مناظرہ نہیں جیت سکتے. مثال کے طور پر فرض کر لو کوئی چرسی سے آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے, آپ چرسی کو دلیل دو گے یہ غلط ہے, نشہ آتا ہے اس سے, دماغ کی کھوپڑی گھومتی ہے. تو کہہ رہے کھوپڑی گھومنے سے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ہم جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو اگر کھوپڑی گھوم کے انجوائے کر رہے ہیں تو کھوپڑی کو بغیر گھما کے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس سے کہو اس سے صحت خراب ہوگی, جلدی مر جاؤ گے, تو کہے گا تو میری لائف ہے بھائی, میں جلدی مروں میں دیر سے مروں ہے بھائی. اگر میں جلدی مر بھی جاؤں تو میری لائف ہے نا, کسی اور کو دخل اندازی کی اس میں اجازت کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں 4 دن کی زندگی ہو لیکن مزے کی ہو. تو عقل سے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ تو غلط کر رہا ہے, بولو نا. عقل سے آپ خودکشی کو بھی غلط نہیں ثابت کر سکتے. خودکشی کرنے والا کہتا ہے کہ میں, میری جان میری مرضی, وہ جو خاتون نے نعرہ لگایا تھا نا میرا جسم میری مرضی, تو اگر میں یہاں رکھ کے بندوق سے اپنے آپ کو مار لوں, میں نہیں زندہ رہنا چاہتا بھائی, یہ ٹینشن ہے, میری بیوی بھاگ گئی ہے, میرے بچے بھاگ گئے ہیں, یا میں غربت میں ہوں, میں وغیرہ وغیرہ, تو اگر میں یہاں رکھ کے گولی اپنے آپ کو مار لیتا ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ دلائل کی دنیا میں اس کو قائل نہیں کر سکتے. دلائل سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ خودکشی برا عمل ہے. وہ کہے گا میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری بندوق میری گولی میری مرضی. لیکن دنیا میں یہ اللیگل ہے. کیوں اللیگل ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مارا ہے تو کل اس کو دیکھ کے اور بھی ماریں گے, انسانیت کا نقصان ہوگا. تو بھائی یہ بھی آپ نے فرض کیا ہوا ہے, جب اس کا مرنا نقصان نہیں ہے تو دوسرے کا مرنا بھی نقصان. اور ویسے بھی آپ تو کم آبادی کے قائل ہیں, تو تھوڑے اور اسی بہانے کم ہو جائیں گے, جو زندہ بچیں گے وہ زیادہ اچھی زندگی گزار لیں گے. دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم آپ بحث نہیں کر سکتے. وہ کہے گا جب میری باڈی ہے, میں اپنے آپ کو ٹینشن کی وجہ سے مار کے ختم کر رہا ہوں. ہمارے امریکہ میں ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ, موت کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں. جتنے پیشنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا جو زندگی سے بیزار ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اب آپ نے بچنا نہیں ہے, کینسر کے پیشنٹ ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی بھائی اب آپ بچنے والے نہیں ہیں, تو اب آپ نے 6 مہینے بستر پہ ہی گزارنے ہیں. تو وہاں لیگل ہے یہ کہ ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بولو مار دو. ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے بھائی اب جب زندگی رہنے کو فائدہ نہیں, خامخواہ کی تکلیف ہے تو مار دو. تو وہ ڈاکٹر سائن وائن کروا کے, اس ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے. موت کے فرشتے سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بھی تو کسی ٹینشن کی وجہ سے ہی جا رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ماحول کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو اللیگل کیوں کر دیا؟ دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم بحث ہوتی رہے گی, کسی نتیجے پر آپ نہیں پہنچیں گے. یہاں مذہب کی گائیڈنس ہے. مذہب نے کہا اس کے لیے بھی مرنا حرام, جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے تکلیف میں ہے وہ بھی نہیں مار سکتا اپنے آپ, اور ماحول سے متاثر ہو کر کوئی ڈپریشن میں گیا وہ بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا. وجہ کیا ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح
کہ تم اس جسم کے مالک ہو ہی نہیں, تم اس باڈی کے مالک, تمہیں اپنے اوپر ایسا تصرف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تمہیں تو اللہ نے دانت دے دیے نا, ملے ہوئے ہیں خوبصورتی کے لیے, ان کے درمیان خلا نہیں پیدا کر سکتے, اس لیے کہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسا ہی رہو. میک اپ کر کے اپنا اچھا نہا دھو کے بس خوبصورت بن گئے. یہ بعض لوگ موٹی ناک کو باریک کروا رہے ہیں آپریشن کر کے. بعض کیا کر رہے ہیں, اس نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض عورتیں یہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی تھیں جس سے دانت خوبصورت لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر, المتفلجات, جو اللہ کی اس تخلیق کو بگاڑتی ہیں. بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت نہیں ہے, اسی میں لپائی پتائی کر لو, تھوڑا تیزاب سے نہا لو, صاف ستھرے ہو جاؤ گے بس. اتنا تھوڑی ہے کہ ناک پتلی کر دی اور یہ جیسے گورے کر رہے ہوتے ہیں. گورے کہتے ہیں ہمیں اپنی باڈی پہ اختیارات ہیں. آپ نے ان کے بال دیکھے ہیں, کسی نے ایسے بال بنائے ہوئے, یہاں سے اس طرح چلایا ہوا ہے, بیچ میں ایک سڑک بنی ہوئی ہے, ادھر سے سائڈوں پہ قیام و طعام کے ہوٹل کھولنے کی دیر ہے بس, ٹھیک ہے نا. اسلام نے اس پہ کیا کر دیا, پابندی. بھائی پورے سر کے بال رکھو, یہ پورے بال ٹینٹ کراؤ. یہ جو ڈیزائن بنا رہے ہو نا عجیب عجیب سے, یہ کھوپڑی تمہاری نہیں ہے کہ پیالہ رکھ کے کاٹ رہے ہو بال, کبھی یہ ڈیزائن بنا رہے ہو. انسان کے بچے بنو, تم غلام ہو. جیسے ماں باپ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں پہ, بھائی تو کیا شکل بنا کے گھوم رہا ہے, تو اللہ بھی پابندی لگا رہے ہیں, تم میری مخلوق ہو, تمہیں اپنا ڈیزائن چینج کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ایکسیڈنٹ میں کسی کی ناک خدا نخواستہ ٹیڑھی ہو گئی یا کسی کے دانت بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے, جو ایک عیب ہے, اس عیب کو ختم کیا جا سکتا ہے. خوبصورتی کے لیے تبدیلی جائز نہیں ہے. تو جو مذہب آپ کو دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, جس ڈیزائن سے خدا نے دانت پیدا کیے ہیں اس ڈیزائن میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے, وہ آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا. رہا یہ مسئلہ, گورا کہتا ہے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں ٹینشنیں بہت ہیں اور ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, گردے بھی فیل ہو گئے, 3 مہینے بعد تو ڈاکٹر نے کہا ویسے ہی مر جانا ہے, تو زندگی کا کیا فائدہ. مذہب کہتا ہے اسی زندگی کا فائدہ ہے. یہاں صبر کر کے اب جو تمہارے اعمال میں نیکیاں بڑھنا شروع ہو رہی ہیں, یہ صحت والی زندگی میں یہ سہولت آپ کو میسر نہیں تھی. آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے, مرنے کے بعد ہوگا, دروازہ بند, ابھی یہ سہولت میسر ہے. تو اللہ نے بتا دیا کسی کی زندگی خوشیوں میں گزرتی ہے, کسی کی ٹینشنوں میں. خوشی والی کی بھی آزمائش ہے کہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں, اتراتا تو نہیں ہے, ظلم تو نہیں شروع کر دیتا لوگوں پہ, اور جو آزمائشوں میں ہے اس کا بھی امتحان ہے. تو کسی کو بستر پہ لٹا کے آزمائے گا, کسی کو کینسر میں ڈال کے آزمائے گا, کسی کی بیوی کو بھگا کے آزمائے گا, ٹینشن دے کے آزمائے گا. مختلف طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اس کے مال, اس کی اولاد, اس کے رشتہ داروں کی طرف سے مصیبتیں پہنچتی ہیں. حتیٰ لقی اللہ طاہرا مطہرا, کیا پیارے الفاظ ہیں. جب اللہ سے ملے گا سارے گناہ دھل چکے ہوں گے ان ٹینشنوں کی وجہ سے. تو جتنی لمبی زندگی ہے بھائی, ڈاکٹر نے 6 مہینے کہہ دیا کہ مر جائے گا, تو آپ کو پہلے مارنے کی اجازت نہیں ہے. کانسیپٹ کلیئر کر دیا نا, گوروں کے کانسیپٹ بولو کلیئر نہیں ہے. تبھی وہاں قانون سازی ہوتی ہے, خودکشی اللیگل ہے, پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہے, ہمارے یہاں بھی اللیگل, لیکن خودکشی سے بچانے کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے, پھر بھی خودکشی کا ریشو کم ہے. میں آسٹریلیا میں گیا نا, جتنے ایسے پوائنٹ ہیں نا وہاں پہ جہاں سے کوئی گر کے اپنے آپ کو مرا سکتا ہے, وہاں انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے, بندہ نہ جائے یہاں پہ. کوئی بھی ایسی جگہ نا جہاں ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آ کے مار سکتے ہیں, گورنمنٹ نے وہاں پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ نہ مریں. ہمارے یہاں کوئی انتظام ہے؟ ہمارے یہاں مارنے کے انتظام ہے. بارشوں میں کھمبے سے چپکنے کے پورے انتظام ہے, پھر بھی جتنے لوگوں کو چپکنا چاہیے اتنا چپکتے نہیں. خودکشی کرنے والوں کے پاس تو بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے بارشوں میں, کسی بھی کھمبے سے عید ملو جا کے, بدنامی بھی نہیں ہوگی اور آپ مر بھی جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ کراچی میں بارشوں کے دنوں میں کسی بھی کھمبے سے آپ عید مل لیں, واپسی کھمبا نہیں, آپ چھوڑ دیں گے, کھمبا نہیں چھوڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اگر آپ کو احساس ہو بھی جائے گا نا میں نے غلط خوشی کی ہے, کھمبا کہے گا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. آپ کھمبے کو چھوڑ دیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ کراچی میں خصوصی پیکج ہے خودکشی کرنے والوں کے. وہ ایک آدمی کو نا دریا میں ریچھ نظر آیا, وہ اصل میں کمبل نظر آیا, وہ کمبل نہیں تھا, وہ ریچھ تھا نا. ریچھ پانی اندر کر, منہ اندر کر کے جا رہا ہوتا ہے, اوپر سے کمبل رہا. یہ تھا لالچی. تو اس نے کہا یار یہ کمبل میں پکڑوں گا. لوگوں نے کہا بھائی چھوڑ دے, اتنی تیز روانی ہے دریا کی اور تو خام میں ڈوب ڈاب جائے گا. لیکن یہ ہوس تھی, چھلانگ لگائی, کمبل کو جا کے پکڑا ہے,
اور وہ ریچھ تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا, اب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. یہ کشتی لڑ رہا ہے نا پانی کے اندر. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کارپیٹ کو اس کمبل کو لینے کے لیے نا بہت لہروں سے لڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا ابے بھائی جان بچا, کمبل چھوڑ دے. کہتا ہے میں کمبل چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ. تو کراچی کے کھمبوں سے عید ملیں گے جب آپ بارش کے دنوں میں, چاہے خودکشی کی نیت ہو, اگر وہ نیت تبدیل بھی ہو گئی آپ کھمبے کو چھوڑیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے. تو کتنی فیسلٹیز ہیں ہمارے یہاں خودکشیوں کی, اتنے سارے انتظامات ہیں, اس کے باوجود خودکشی کا ریشو الحمدللہ کم ہے. کیوں؟ مذہب کی گائیڈنس ہے. بھائی ٹینشنوں سے بچ کے اپنے آپ کو مارو گے نا, اس سے بڑی ٹینشن میں آؤ گے, بچو گے نہیں. آزمائش میں وہاں ابھی تو تسلی ہے, شاید وہاں کچھ اچھا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ تسلی بھی کیا ہو جائے گی, ختم. بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے, مذہب کے علاوہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی وہ جو ایتھیسٹ نے کمنٹ کیے تھے نا کہ یہ نان سینس باتیں کرنے والا مفتی, اس کے 1 ملین ویورز اور اتنا بڑا سائنسدان اس کے 5000. وہ سائنسدان مجھ سے بڑا ہوگا یقیناً, وہ گردوں کی بات کر رہا ہے, وہ پھیپھڑوں کی بات کر رہا ہے. پھیپھڑا ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, مذہب ہر آدمی کی ضرورت ہے. تبھی آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وما تخطہ بیمینک, ایک لکیر ایک الف آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا. الف جس کو آج کی زبان میں اے کہہ سکتے ہیں, اے اور بی کا فرق نہیں جانتے تھے. دنیا نے سب سے زیادہ فالو کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, نہ کوئی آپ کی کتاب ہے. وجہ کیا ہے کہ جو پیغام لے کر آئے اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. تو ہم سے پڑھے لکھے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر بھی. میں تو ڈاکٹروں کی جب مجلس میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنے ایجوکیٹڈ ہے. ابھی کچھ دن پہلے بڑے بڑے ڈاکٹروں جمع ہوئے تھے, مجھے بھی بلایا تھا انہوں نے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں ان کی نالج دیکھ کے بڑا متاثر ہو رہا تھا. یار ان 2 گھنٹے آپریشن کر رہے ہیں, پتہ نہیں اتنا مشکل آپریشن ہے. ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, پیشنٹ تھے نا, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, تو ڈاکٹر نے مجھے بھی گائیڈ کیا, وہ میرے ریلیٹیو تھے, تو مجھے بتایا کہ ان کو یہ بیماری تھی, کیسے بیماری ٹریس کی انہوں نے, ٹیسٹ میں نہیں آ رہی تھی, کیمرہ ڈالا پیڑ کے اندر, اس کیمرے نے ساری چیزیں تصویریں لی, بتایا یہ انڈر سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. پھر یہ سیٹنگ صحیح کیسے ہوگی, وہ کتنا مشکل پڑھنا پڑتا ہے یار اس کے لیے. میں تو بڑا قائل ہوا ڈاکٹر صاحب کی عظمت. میں نے کہا یار آپ تو بڑا مشکل کام کر رہے ہیں. لسنر کس کے زیادہ ہیں؟ ہمارے زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے بھائی, وہ تو ایک لفظ نہیں جانتے تھے. دنیا نے سب سے زیادہ سنا کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ فالو کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے؟ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا, اس کی نیڈ اور اس کی ضرورت ہر شخص کو ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ وجہ ہے. تو وہ پورا بیان اسی پر ہو گیا. اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ نان سینس باتیں کرنے والے مولانا ہیں, ان کو اتنے لوگ سن رہے ہیں اور وہ اتنی بڑی فلم میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو 5000. وجہ ہی